بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات اور معزز و محترم ناظرین و سامعین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرنے والے تمام امیدوار، تاریخ اسلام کے مختلف ٹاپکس پر لیکچر کا سلسلہ جاری ہے اور عہد خلافت راشدہ کا آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے. اور اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور ابتدائی فتوحات کے بارے میں، جن میں عراق کی فتح تھی، وہ سماعت کر چکے. اور اس کے نتیجہ میں ایک سوال جو گردش کر رہا ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں کہ عراق کے فاتح جو ہیں وہ سعد بن ابی وقاص ہیں یا حضرت خالد بن ولید ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل طور پر عراق کو جو فتح کیا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید نے عراق کے بہت سارے علاقے فتح کیے، لیکن ابھی کمپلیٹلی اس کو فتح نہیں کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کی طرف بھیج دیا اور دمشق کا انہوں نے محاصرہ کر لیا. اور اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لہٰذا وہ ابھی فتوحات مکمل نہیں ہوئی تھی. اور بعد میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اور کتنے زیادہ 2-3 دفعہ سپہ سالار بھیجے اور لشکر دے کر بھیجے، اور جن علاقوں کو وہ فتح کرتے پھر اس میں بغاوت ہو جاتی تو حتمی طور پر پھر بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو بہت بڑا لشکر دے کر بھیجا، جنہوں نے پورے عراق کو اور ان کے مختلف علاقوں کو فتح کیا. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو فاتح عراق جو ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص بنتے ہیں. آج کی جو لیکچر ہے اس کے اندر ایران کی فتوحات ہیں. اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم ایران کی فتوحات کہتے ہیں، شام کی فتوحات کہتے ہیں یا عراق کی فتوحات کہتے ہیں، تو اس کے اندر وہ آج کا شام ایک ملک نہیں ہے یا آج کا ایران ایک ملک نہیں ہے. اس کے اندر بہت سارے علاقے ہوتے، صوبے ہوتے، اور ہر صوبے کا الگ الگ ایک رئیس ہوتا، حاکم ہوتا تھا. تو اس کے اندر بہت سارے علاقے ہوتے تھے اور مختلف علاقوں میں مختلف سپہ سالار کو بھیجا جاتا تھا. اور اسلام کے اندر خلفائے راشدین کی جو ایک بہت بڑی کامیابی اور آپ حکمت عملی اور جنگی حکمت عملی اس کو آپ کہیں کہ جب مختلف لشکروں کو روانہ کیا جاتا تھا تو ان کو مختلف سمتوں سے بھیجا جاتا تھا، ایک ہی جگہ پہ سب کو اکٹھا نہیں کیا جاتا تھا، اور مختلف سپہ سالار بنا کر بھیجے جاتے تھے تاکہ مختلف جہتوں سے حملے کیے جائیں اور اس طریقے سے بآسانی وہ علاقے کو فتح کر لیتے تھے. تو ایران کے بعد جو ہے، عراق کے بعد ایران کی فتوحات کی طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جب عراق فتح ہوا تو اب عراق اور ایران یہ اکٹھے تھے، ان کے صوبے تھے الگ الگ. تو ایران کے اندر سے بار بار بغاوتیں ہو رہی تھیں اور جن علاقوں میں مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے تھے، جو ایران کا بادشاہ تھا وہ بار بار ان کو اکساتا تھا، مسلمانوں کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بڑا تردد تھا. صحابہ کرام میں موجود تھے، ان سے مشورہ طلب کیا تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اور انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ جب تک یہ ایران کا جو حاکم ہے یہ اس کا خاتمہ نہیں کریں گے اور ایران ہمارے قبضے میں نہیں آئے گا تو اس طرح کی بغاوتیں ہوتی رہیں گی، لہٰذا آپ ایسا لشکر ترتیب دیں کہ ایران کو جو ہے وہ تسخیر کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ پسند آیا اور 19 ہجری کو یعنی حضرت احنف بن قیس کو ہی ایک فوج کا سپہ سالار بنا کر ایران کی طرف روانہ کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور لشکر بھی بھیجے، یعنی ان کو اکیلے کو نہیں بھیجا، اور بھی لشکر بھیجے، چونکہ ایران کا مطلب کوئی ایک چھوٹا سا علاقہ تو نہیں تھا. تو اب وہ ساتھ ساتھ کون کون سا لشکر تھا اور کہاں بھیجا، وہ جب فتوحات کی بات آئے گی تو ان کا ذکر آئے گا. سب سے پہلے اصفہان کی فتح، ایران کی فتوحات کا جو آغاز ہے وہ اصفہان سے ہوتا ہے. اور سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے 21 ہجری کو اصفہان کی طرف فوج کشی کی.
اور وہاں کا جو رئیس تھا اس کا نام تھا اسبیدان سواد. تو اس نے ایک بہادر شہریار کے ہاتھوں کمان دی کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، اور دونوں فوجوں میں بڑا سخت مقابلہ ہوا. آخرکار شہریار جو تھا اس کو عبداللہ بن عبداللہ نے قتل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جنگ انہوں نے جیت لی، جنگ ختم ہو گئی. اب جو رئیس تھا اسبیدان، اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے صلح کر لی. تو اس طریقے سے اصفہان جو تھا وہ مکمل علاقہ وہ فتح ہو گیا. اس کے بعد ہے طبرستان کی فتح. طبرستان کے سرحدی یہاں پہ اب مسلمانوں کی پیش قدمی جاری تھی، تو طبرستان کی طرف جب مسلمان بڑھ رہے تھے تو وہاں کے جو سرحدی علاقوں پہ بسنے والے باشندے تھے، انہوں نے جب مسلمانوں کی آنے کی خبر سنی تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی. تو وہاں پر جو لشکر کو لے کر جا رہے تھے وہ حضرت نعیم تھے. تو سرحدی علاقوں والوں نے کہا کہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے. لیکن حضرت نعیم، یہ ان کی سیاسی بصیرت اور جنگی بصیرت تھی، انہوں نے ان کی بات کو ٹال دیا اور شہر کے اندر جا کر جو ہے اندرون شہر جو تھا ملک کا، اس میں اس کی طرف روانگی کی، اور بستام تک پہنچ کر ان کا جو جرجان کا حاکم تھا اس کا نام تھا زرنان، اس کو پیغام بھیجا. اب اس نے جب پیغام سنا اور سارے حالات کا جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ میں جزیہ پر صلح کرتا ہوں اور جزیہ میں قبول کرتا ہوں. تو اس طریقے سے طبرستان کے رئیس نے اسبہند، اس رئیس کا نام تھا اسبہند، نے بھی اطاعت، یعنی یہ جرجان کا حاکم تھا زرنان، اور اوورال جو طبرستان کا رئیس تھا اس کا نام تھا اسبہند، اس نے اطاعت قبول کر لی. اور یوں 22 ہجری کو پورا طبرستان جو تھا وہ اسلامی ریاست کے زیر نگین آ گیا اور اس کو فتح کر لیا گیا. اس کے بعد آتا ہے علاقہ آذربائیجان، اور یہ سارے علاقے کون سے ہیں؟ جو کہ ایران میں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن فرقد کو آذربائیجان کے لیے نامزد کیا. یہ اسی وقت کیا تھا جب احنف بن قیس کو ایران کے لیے کیا تھا. آپ نے مختلف علاقوں کے لیے مختلف سپہ سالار روانہ کیے تھے، تو اسی وقت ان کو آذربائیجان کے لیے نامزد کیا تھا، اور ان کے ساتھ حضرت بکیر بن عبداللہ کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا. دونوں اپنی فوجیں لے کر 22 ہجری کو آذربائیجان میں داخل ہوئے. اب داخل ایک جگہ پر نہیں ہوئے تھے، یعنی دو مختلف سمتوں سے داخل ہوئے. تو وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا اسفندیار، اس کے ساتھ گفت و شنید ہوتی رہی. یہ بیسیکلی پہلے ہی ایک شکست سے واپس آ رہا تھا، تو زیادہ یہ مقابلہ نہ کر سکا. تھوڑی سی لڑائی کے بعد اس نے شکست قبول کر لی، اور یہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ حضرت بکیر بن عبداللہ کے ساتھ لڑ سکے. دوسری طرف عتبہ جو تھے، عتبہ بن فرقد، انہوں نے بھی اپنی سمت فتح کر کے یہ بھی بکیر کے ساتھ مل گئے، یعنی ان کی لڑائی ہوئی دوسری طرف سے اور انہوں نے وہ علاقہ فتح کر لیا، تو یہ ان کے ساتھ مل گئے. تو اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا. جو رئیس تھا اس نے صلح کرنے میں ہی عافیت سمجھی، اور اس طریقے سے یعنی بہت بڑی کوئی جنگ کے بغیر جو ہے آذربائیجان وہ فتح ہو گیا. اور اس کے اندر ایک جو قول ہے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، تاریخ ہے، تاریخ کے اندر مختلف اقوال ہوتے ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے. تاریخ ہے چونکہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، تاریخ لوگوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پر بلازری کی روایت ہے کہ آذربائیجان کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور یہاں پر ہے کہ بکیر بن عبداللہ نے فتح کیا اور ان کے ساتھ عتبہ بن فرقد تھے. تو بہرحال یہ آذربائیجان کی فتح ہے، اور اس طریقے سے بہت بڑی جنگ کیے بغیر معمولی سی جھڑپ میں ہی وہ علاقہ فتح ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے آرمینیا کی فتح. آذربائیجان کی فتح کے بعد 23 ہجری کو آرمینیا پر حملہ ہوا، مگر وہ فتح نہ ہو سکا. اس کے بعد بکیر بن عبداللہ آذربائیجان سے وہاں سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی آذربائیجان کو فتح کر لیا. اور وہاں سے یہی ہوتا تھا مسلمانوں کا کہ جب ایک علاقہ فتح کر لیتے تو دوسرے کی مدد کے لیے وہ پہنچ جاتے. آرمینیا میں سراقہ بن عمر اور عبد الرحمن کی مدد کے لیے. اب یہ نام آپ یاد کرتے جائیں، ہر علاقے میں کون کون سپہ سالار بن کر گیا تھا. اور جب اوورال ایران کی بات آئے گی، مصر کی بات آئے گی، وہ الگ ہوں گے، لیکن علاقوں کی بات میں کر رہا ہوں وہ الگ ہیں. سراقہ بن عمر اور عبد الرحمن کی مدد کے لیے پہنچ گئے. وہاں کا رئیس اپنے باشندوں کو انتہائی ذلیل سمجھتا تھا، ان کو کتوں کی نسل سے تشبیہ دیتا تھا،
غدار سمجھتا تھا آرمینیا کا جو رئیس تھا، اور کہتا تھا کہ یہ بزدل ہیں، اگر میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑوں گا تو یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ لہذا جب مسلمان وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ عبد الرحمن کے پاس آیا اور کہا کہ میری قوم انتہائی بزدل ہے، وہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارا مطیع ہوتا ہوں۔ عبد الرحمن نے ان کو سراقہ کی طرف بھیجا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آرمینیا کی فتح جو مین جو اس کے اندر ہیڈ سمجھ لیں سپہ سالار، وہ سراقہ ہے، سراقہ بن عمر، ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا، مگر وہ جو درخواست میں جزیے کے معاملات تھے وہ ساری اس کی جو درخواست قبول کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا، اور خلیفہ وقت کو ایک ایک پل کی اطلاع دینا بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ اگر کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور معاہدے میں کیا طے پایا ہے وہ بتانا بھی ذمہ داری ہے، اور اسی کو ہی حکومت کہتے ہیں، اسی کو ہی ایک اسلامی ریاست کہتے ہیں کہ جو اوپر آپ کے خلیفہ ہے، جو حاکم ہے، اس کو ایک ایک پل کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، جیسا کہ آج ہمارے حالات ہیں، کیا ہو رہا ہے نہ اوپر والوں کو پتہ ہے نہ نیچے والوں کو پتہ ہے۔ تو یہ اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس فیصلے کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فارس پر حملہ۔ فارس پر پہلے ایک جان باز تھے اولو العزم بڑے، جن کا نام تھا حضرمی، انہوں نے 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیے بغیر حملہ کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہت نقصان ہوا، اور ان کی فوج جو تھے وہ بہت سارے لوگ مارے گئے، چند بچے، جو بچ گئے تھے وہ اہل فارس نے گھیر لیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا، افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے فوراً عتبہ بن غزوان کو لکھ کر فوجیں بھجوا دیں کہ تم فوراً فوجیں لے کر وہاں پہنچو، اور جنہوں نے جو ابتدائی ایرانی تھے ان کو شکست دی، اور باقی ماندہ جو فوج تھی ان کو بہرحال بچا لیا۔ اس کے بعد ایران پر عام فوج کشی ہوئی۔ ساریہ بن رنیم کنانی 23 ہجری کو فارس کی طرف بڑھے۔ دوسری طرف اب دیکھیں ذرا، فارس ایک بڑا شہر تھا ان کا، اور اس کو مسخر کرنا ہے، اس کی تسخیر کرنی ہے، اس کو فتح کرنا ہے، تو چاروں طرف حملہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ساریہ بن رنیم کنانی، دوسری طرف ارد شیر، یہ بھی ابتدا میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کو۔ انہوں نے ہیرا کی طرف بڑھے اور توج کے مقام پر ایرانیوں کو شکست دی، اور ادھر عثمان بن ابی عاص استخر کی طرف بڑھے اور جوڑ کے مقام پر ایرانیوں کو شکست دی، اور یعنی چاروں طرف سے حملے ہوئے، اور یوں پورا ایران جو ہے انہوں نے تسخیر کر لیا، اور جو جہاں جہاں سامنے فوج آئی ان کو شکست دے دی۔ اور ایران کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اواخر میں ہی ایران میں بغاوت پیدا ہو گئی، اور لوگوں نے جو جن علاقوں پہ قبضے کیے تھے مسلمانوں نے، وہاں پہ بغاوت پیدا ہو گئی، اور جس پر حضرت حکم بن ابی عاص نے فارس کے مرزبان شہر کو قتل کر کے اس بغاوت کا کلا کما کر دیا۔ تو اس طریقے سے پورا ایران اسلامی ریاست میں آ گیا۔ اس کے بعد آتا ہے کرمان کی فتح۔ 23 ہجری کو سہیل بن عمر نے کرمان پر حملہ کیا۔ سرحدی علاقے پر معمولی سی جھڑپ ہوئی، اور یہاں کا جو مرزبان تھا یعنی ان کا رئیس تھا، حاکم تھا، وہ مارا گیا، اور اس طرح بآسانی کرمان پر بھی حملہ ہو گیا۔ اور آگے ہے جی مکران پر حملہ۔ مکران ایران کا آخری علاقہ ہے جو کہ سندھ کے ساتھ ملتا ہے، اس کی سرحد سندھ کے ساتھ ملتی ہے، اور اس کی فتح کے لیے حکم بن عمر تغلبی کی قیادت میں لشکر روانہ ہوا۔ اہل مکران نے سندھ سے مدد طلب کی، اور سرحدی علاقے میں خون ریز جنگ ہوئی۔ وہاں کا جو فرما روا رحسل تھا وہ مارا گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ مال غنیمت آیا، اور یہ ایران کا آخری علاقہ تھا، بلکہ بلازری یعنی امام بلازری جو ہے اس کی روایت کے مطابق کہ اسلامی فوجیں تھیں وہ سندھ تک آئیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سندھ بھی اس میں شامل تھا۔ تو بہرحال یہاں تک ایران کا جو آخری علاقہ تھا مکران، وہاں بھی مسلمانوں نے آ کر اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد ہے خراساں کی فتح اور یزدگرد سے آخری مقابلہ۔ ان فتوحات کے درمیان یزدگرد خراساں میں مقیم تھا، اور ایرانیوں کو مسلسل مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ یہ وہی یزدگرد تھا
جس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جو ہیں وہ سپہ سالار فوجیں دے کر ان کو بھیجا، اور احنف بن قیس نے بھی مشورہ یہی دیا تھا اور ان کو اسی طرف بھیجا تھا۔ 22 ہجری کو خراساں کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی۔ حملہ کے وقت یزدگرد جو تھا وہ خراساں کے شہر مرو میں تھا۔ احنف بن قیس سیدھے اس شہر کی طرف بڑھے کیونکہ یہاں سے وہ بغاوت کراتا تھا اور لوگوں کو ابھارتا تھا۔ رستے میں جاتے ہوئے ہرات شہر آتا ہے، اس کو انہوں نے فتح کیا، اور یزدگرد کو جب ان کی پیش قدمی کا پتہ چلا تو وہ مرواو روز شہر کی طرف چلا گیا۔ احنف کو جب خبر ملی تو وہ اس شہر کی طرف پہنچ گئے جہاں وہ چلا گیا تھا۔ یزدگرد یہاں سے بلخ کی طرف چلا گیا۔ احنف بن قیس نے اس کا تعاقب کیا، جدھر وہ جاتا اس کا تعاقب کرتے، اور آخر کار بلخ میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یزدگرد نہر پار کر کے تاتاریوں کے علاقوں میں بھاگ گیا، اور یعنی وہ جنگ کا سامنا نہ کر سکا اور وہ نہر پار کر کے بھاگ گیا۔ اس طریقے سے احنف نے پورے خراساں میں اپنی فوجیں پھیلا دیں اور سارے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور اس کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے احنف بن قیس کو لکھا کہ اب مزید پیش قدمی نہ کی جائے۔ اور اب اس کے اندر بھی ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کی خواہش تھی کہ ہمارے درمیان اور ایران اور شام ان علاقوں کے درمیان کوئی ایسی نہر آ جائے، ایسا آگ کا دریا آ جائے کہ جنگیں نہ ہوں۔ یعنی مسلمان جو ہیں وہ بہت خوشی سے جنگیں نہیں لڑتے تھے، فتوحات ہوتی تھی، لیکن ظاہر ہے جب بغاوتیں ہوتی اور پھر اسلام کے خلاف باتیں ہوتی تو وہاں پھر جنگ بعض اوقات لازم بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ پورا ایران اس طریقے سے انہوں نے فتح کر لیا۔ اب یہ جو لیکچرز ہیں بہت امپورٹنٹ لیکچر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں، تو لہٰذا باقی بے شک آپ ایک ایک لیکچر میں سارا کچھ سن لیں، لیکن اس فتوحات جو ہیں ایک دو لیکچر میں یہ کام نہیں، اس پر ایک دو اور لیکچر ہوگا، اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کہاں کہاں سے یہ مٹیریل اکٹھا کر کے اور اس کے خلاصتاً آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ تقریباً شاید کوئی 50 صفحے پڑھ کر یہ اتنا سا لیکچر آپ کو تیار کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ آگے یہ دیکھیں شام کی فتوحات بھی ہیں، اس کے بعد فلسطین ہے، یہ سارے ایک دو لیکچر اور ہوگا، مٹیریل انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا، ضرور پہنچے گا۔ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ جو اسٹوڈنٹ جو ہیں اپ ٹو ڈیٹ پیپر دیکھے ہیں جنہوں نے سابقہ پیپر، تو تاریخ اسلام میں بہت زیادہ سوال آتے ہیں، اس لیے کہ اب آپ دیکھیں نا یہاں سے کوئی بھی سوال ڈال دیں تو کون اتنی محنت کرتا ہے، کون اتنی جا کے ڈیٹیل میں پڑھتا ہے اور اتنی تاریخی باتیں اس کو ذہن میں آتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہے آپ اس کو پڑھیں اور اس کو آگے دوستوں تک بھی پھیلائیں تاکہ زیادہ بھلا ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، اور جو دوسروں کا فائدہ سوچے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کا فیصلہ کرے گا۔ تو انشاءاللہ اب چونکہ ہمارے کالجز جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں تو روٹین تھوڑی سی چینج ہو گئی، لیکن میں کوشش ضرور کیا کروں گا کہ روزانہ کا ایک لیکچر جو ہے یا دو لیکچر آپ تک ضرور پہنچیں۔ اس کا وقت اب میں کوئی فکس نہیں کر سکتا، بہرحال آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، تو انشاءاللہ یہ مٹیریل آپ تک پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔